الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہیں ماتم بھی ہوتے ہیں. آزمائش ہم ایمان والوں کے لیے سمجھ لیجئے لازمی جز ہے. خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور کچھ اموال کے نقصانات سے، والانفس والثمرات اور جانوں کے ذریعہ سے بھی آزمایا جائے گا، اور ثمرات پھل ظاہر سی بات ہے باغات میں لگتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. آزمائش ایک امتحان ہے، اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو آزمائش سے بچائے. ہم لوگ زیبائش، آرائش، آسائش کے نمائش میں لگ گئے، آزمائش سے بے پرواہ ہو گئے. یاد رکھیں دکھ اور سکھ دونوں حالتوں میں اللہ پاک آزماتے ہیں. سکھ دے کر یہ آزماتے ہیں کہ دیکھیں میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. دکھ دے کر آزماتے ہیں کہ دیکھیں میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں. خوشحالی ہو یا بدحالی، دونوں حالتوں میں ہمیں اور آپ کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بدحالی میں صبر کرنا ہے انشاءاللہ. اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي، اور زہد میرا پیشہ ہے. زہد کے بارے میں جو عوام الناس کا زہد ہے، اس سلسلے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی سائل نے سوال کیا تھا، اس پر انہوں نے فرمایا کہ زہد کسے کہتے ہیں. سائل نے پوچھا حضرت زہد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا زہد کے مختلف درجات ہیں.
ایک ہے عوام الناس کا زہد، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو ضرورت زندگی سے زائد چیزیں ہیں، جو ضرورت زندگی سے جائز چیزیں ہیں، ان سے بے رغبت ہو جانا، یہ زہد ہے۔ یہ عام لوگوں کا، ہم جیسے لوگوں کا، عام لوگوں کا۔ اب اخص الخواص کا زہد کیا ہے؟ اخص الخواص کا، جو خاص لوگوں کا زہد کیا ہے؟ ان کا زہد یہ ہے کہ انسان کی توجہ جو چیزیں اللہ سے ہٹاتی ہوں، انسان کی توجہ جو چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہوں یا ہٹاتی ہوں، اگرچہ خلاف شرع نہیں، پھر بھی ان کو چھوڑ دینا، یہ اخص الخواص کا زہد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بہت بڑا باغ تھا، اس میں نفل وہ ادا کر رہے تھے کہ اچانک ایک کبوتر آیا۔ ان کے دل میں خیال آ گیا کہ اتنا بڑا باغ ہے کہ کبوتر کو جانے کا راستہ نہیں ملتا، تو انہوں نے اس باغ کو صدقہ کر دیا کہ جو باغ مجھے تھوڑی ہی دیر سے اللہ کی یاد سے ہٹا دی ہو، میں اس باغ کو اب رکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ اخص الخواص کا زہد ہے۔ عوام الناس کا زہد تو وہ ہے جو ابھی بیان ہوا۔ آزمائش چونکہ دونوں حالتوں میں آتی ہے اور اہل ایمان ہی کی آزمائش ہوتی ہے۔ ہم سب اہل ایمان میں سے، خوشحالی میں بھی ہمیں آزمایا جائے گا، بدحالی میں بھی آزمایا جائے گا، لیکن یاد رکھیں کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا جو ابھی میں نے کہا، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اگر خوشی ہمیں نصیب بھی ہو تب بھی ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ کب چھن جائے، پتہ نہیں کب تک یہ رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی ہر حالت میں مدد فرمائے، چاہے وہ خوشحالی کا زمانہ ہو یا بدحالی کا۔ لیکن ہاں، جب بدحالی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، تو اور زیادہ اللہ کی منت کرنی چاہیے، اور زیادہ آہوزاری کرنی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ہاں، لیکن اگر خوشحالی میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو اور پسند فرماتے ہیں۔ بدحالی میں تو ہر عام بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، دکھ کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، لیکن جب خوشحالی ہو، ہر طرف امن و امان ہو، تو ظاہر سی بات ہے اسی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ انسان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ دیکھیے، ایک روایت بہت عجیب و غریب، آزمائش ہی پر سمجھیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ امداد السلوک کے صفحہ نمبر 86 پر لکھے ہیں، اسے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے آپ کے لیے، اور خاص کر اس دور جو بچے کماتے ہیں انہیں تھوڑا سا عزت کی نگاہ سے، یا گھر میں ان کی آؤ بھگت، خاطر تواضع ان کی زیادہ ہوتی ہے، اور جو برسر روزگار نہیں ہوتا اس سے تھوڑا نظریں چورائی جاتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت
امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ اس میں کسی شخص کا بھی دین سلامت نہ رہے گا۔ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کسی کا دین سلامت نہ رہے گا۔ تو اب چونکنے والی بات ہے ہی ہے، آگے سنیے، بجز اس کے جو اپنے دین کو لیے ہوئے بھاگا پھرے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر، اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی جانب، جیسے لومڑی کی شکاری سے ڈرتی، یہ بھی اسی طرح ڈرتا رہے گا، بھاگتا پھرتا رہے گا، چھپتا رہے گا۔ جیسے شکاری سے لومڑی ڈرتی بھاگتی پھرتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، سبحان اللہ، یہی تو عادت تھی ان کی خوبصورت کہ فوراً سوال کر لیتے تھے، جہاں بھی ذرا بھی کشمکش ہوئی فوراً سوال پوچھا، پیارے آقا ایسی حالت کب ہوگی؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزی بجز گناہ کے حاصل نہ ہو سکے گی۔ یہی ہے آزمائش، تھوڑی سی تنگی آتی ہے، ہم لوگ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہماری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ برداشت نہیں ہوتا، آزمائش ہے نا۔ اور خود قرآن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ہم آزمائیں گے تھوڑے سے ڈر سے، والجوع بھوک سے، تنگی۔ اب وہی دیکھیے کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب روزی بجز گناہ کے حاصل نہ ہو سکے گی، اور اس زمانے میں نکاح نہ کرنا بھی حلال ہوگا۔ اس وقت دیکھیے موبائلوں پہ ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ الیاذ باللہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ شادی لگتے ہی ماں باپ پڑھے لکھے جو نماز ذکر وغیرہ پابند ہیں، وہ بھی موبائل نمبر دے دیتے ہیں کہ اب تو شادی لگ ہی گئی ہے، اب کیا؟ یہ زنا نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے؟ کس مفتی کے فتوے پر یہ عمل ہو رہا بھائی؟ لیکن ہم جیسے لوگ اگر روک دے ٹوک دے تو ہم سے برا کوئی نہیں۔ یہی تو انگریزوں کی، یہی دشمن اسلام کی چال تھی۔ وہ اپنی چالاکی سے، عیاری مکاری سے، علماء سے، اہل اللہ سے، اہل دین سے، تھوڑی بہت جو فکر رکھنے والے تھے دین کے، ان سے رشتہ کاٹ دیا اور لوگ کٹ گئے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ پیارے آقا نکاح تو ہم کو حکم ہے، نکاح کا ہم کو تو حکم ہوا ہے، پھر اس زمانے میں اس کا چھوڑنا کس طرح جائز ہو جائے گا؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ ان ایام میں آدمی کی ہلاکت ماں باپ کے ہاتھ سے وقوع میں آئے گی۔ آدمی کی ہلاکت ماں باپ کے ہاتھ سے ہوگی، اور کسی کے ماں باپ اگر نہ ہوں گے، بہت سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، چلا بھائی چھٹی ہے، اب مائی باپ گئے دنیا سے۔ آگے فرمایا جس کے ماں باپ نہ ہوں گے تو بیوی کے ہاتھوں آئے گی ہلاکت، بربادی، اور یہ بھی نہ ہوگی تو اقربا اور رشتہ داروں کے ہاتھوں تباہی چھائے گی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ پیارے آقا ان لوگوں کے ہاتھوں ہلاکت کس طرح ظاہر ہوگی؟ یعنی اقربا، رشتہ دار وغیرہ کے ہاتھوں سے۔
آمینہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنبہ والے اور رشتہ دار اس کو تنگی معاش پر غیرت دلائیں گے، اور وہ غیرت کی وجہ سے حد سے بڑھے گا، اور خوشحال بننے کے لیے یعنی اپنی مالی حیثیت وغیرہ بحال کرنے کے لیے، جھوٹی شان بڑھانے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ خوشحال بننے کے لیے حرام و معصیت پر دلیر بن جائے گا، اور اپنے آپ کو اور اپنے دین کو برباد کر دے گا۔ کہتے نہیں لوگ، ہٹا چھوڑا جانے دو یار، مال آنے دو، بہت جھیل لیے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہماری آپ کی سب کی آزمائش ایک امتحان ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے ہمیں آپ کو اپنے بڑوں کے پاس رہنے کی سہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آخر میں ایک روایت ہی درج ہے، سن لیجئے پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ نیز مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری صدی کے بعد سب سے بہتر وہ آدمی ہوگا جس کا بار ہلکا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہلکے بار والے سے کیا مراد ہے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے نہ بیوی بچے ہوں نہ مال، وہ حساب سے ہلکا ہوگا۔ اور حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یہاں نقل فرما رہے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، امداد السلوک اردو صفحہ نمبر 87 پر کیا فرما رہے ہیں خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص دین کی سلامتی اور بدن و روح کے آرام کا خواہاں ہو، اسے چاہیے کہ لوگوں سے یکسو رہے، کیونکہ یہ زمانہ وحشت کا ہے، اور عاقل وہی ہے جو اس زمانہ میں تنہائی اختیار کرے۔ اب تنہائی میں کتنا رہیں، لوگوں سے ہٹ کٹ کے کتنا رہیں، یہ اپنے بڑوں سے مشورے کی ضرورت ہے۔ چونکہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جاؤ جنگلوں میں بیٹھ جاؤ، نہیں، ایسا نہیں۔ خدا کے بندوں کے ساتھ رہ کے ہمیں اسی میں اللہ کی یاد اپنے دلوں میں بسانی ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اب کیسے متوجہ رہا جائے، کیسے ہوا جائے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آزمائش میں ہم پڑے ہیں تو بہت اللہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر آزمائش سے ہمیں آپ کو نکال لیں، بچا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا گرویدہ بنائیں، اپنی طرف ہم عطن متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی یاد ہم سب کے دلوں میں رچا دے، بسا دے، تاکہ اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے ہم آپ رخصت ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔